بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محتشم و مکرم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ لے کر نہیں بلکہ آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام لے کر حاضر آیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام امن و امان کا ہے، سلامتی کا ہے۔ کل آنے والا دن یعنی بدھ کا دن جو ہے ہمارے لیے، مذہب اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت خلیل اللہ و حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ جتنے بھی حضرات ہیں جو قربانی کر رہے ہیں، کل کے دن اپنے گھروں میں قربانی کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ خالص لوجہ اللہ، اللہ ہی کے لیے قربانی کریں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی ناموری کے لیے قربانی ہرگز نہ کریں، بلکہ قربانی تقرب اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور یہی نیت آپ اپنے دل میں کریں۔ لوگوں کو دکھانے کا معاملہ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں نہ لائیں، کیونکہ جو دل میں آپ کا ارادہ ہوگا آپ اسی کا بدلہ پائیں گے۔ جب قربانی کریں تو قربانی کرنے کے بعد جب آپ گوشت بنا لیں، گوشت بنانے کے بعد ضرور اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے احباب، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ ضرور اپنے گھر میں یہ 3 حصہ ضرور کریں اس گوشت کا۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے سائیڈ میں رہنے والے کچھ حضرات جو آپ کے سائیڈ میں، آپ کے پڑوس میں ہیں، وہ غریب طبقے کے ہیں، اسے امید پر رہیں کہ آپ جب قربانی کریں گے تو کچھ گوشت، تھوڑا سا گوشت آپ ان کے گھر بھیج دیں گے۔ اور بھلا امید کیوں نہ ہو، آپ کے پڑوس ہیں، آپ جب امیر ہیں، جب آپ قربانی دے سکتے ہیں اور وہ غریب ہے تو کیوں نہ امید کریں۔ جب ہمیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہے، ہمیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اگر ساتھ دینے والا ہوتا ہے تو ہمارا پڑوس ہی رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوس والوں کے لیے، غریبوں کے لیے اپنے گوشت کا حصہ ضرور نکالیں۔ اور کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو امید رکھتے ہیں مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنی فیلنگز کی وجہ سے، اپنی غیرت کی وجہ سے وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے زبان کو آپ سمجھیں، ان کی فیلنگ کو آپ سمجھیں، اور بغیر بولے ہوئے، بغیر ان کے اشاروں سے ہی آپ ان کے گھر میں وقت سے پہلے گوشت ضرور بھیجائیں۔ وہ اس امید پر رہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں آپ نے ذبح کیا ہے جانور تو آپ ضرور کچھ دیں گے، لیکن وہ بول نہیں پاتے ہیں، اپنے غیرت کی وجہ سے بول نہیں سکتے ہیں، لیکن امید تو دل میں رہتی ہے نا۔ آپ ان کے پڑوس ہیں، ان کی امید کا خیال ضرور رکھیں گے۔ قربانی کریں، ان کی امید کا خیال ضرور رکھیں۔ قربان عیدگاہ میں جب جائیں تو عیدگاہ میں ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں۔ یہ اہم پیغام ہے دوستو۔ اس پیغام قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قربانی جب آپ دیں گے تو آپ کے پڑوس میں رہنے والا پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کس دن وہ گوشت کھایا ہے، لیکن آپ جب دیں گے گوشت تو اس گوشت کے سبب وہ اس دن خوش ہوگا۔ کل بقرعید ہے، کل آپ خوش ہوں گے۔ اب سوچیں کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا شخص جو ہے وہ خوش نہ ہو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کتنی عجیب بات ہے نا، بہت عجیب بات ہے۔ اس لیے میرے ملت اسلامیہ کے عزیزوں، میرے محتشم اور مکرم ناظرین کرام، اس پیغام کو ضرور شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں ضرور اس کو رکھیں، کیونکہ اس کو رکھیں گے تو اگر 100 آدمی میں 1 آدمی کے دل میں جگہ ہوگی اور یہ بات اس کے دل میں لگ جائے گی تو ضرور اس کا
फ़ायदा हमें ज़रूर पहुँचेगा। यही पैगाम आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ कि आप कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए ही करें, सिर्फ अल्लाह ही के लिए करें। और जब गोश्त तकसीम करें तो 3 हिस्सा ज़रूर करें, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अपने अहबाब, अपने दोस्तों के लिए, और एक हिस्सा उस गरीब के लिए जो गरीब आपकी परेशानी में सबसे पहले खड़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने पड़ोस में रहने वालों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।